ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی۔ وطن زاد۔ میں نشے میں دھت سچن کو اپنے رکشے میں بٹھا کر اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ جیسے جیسے سچن کا گھر نزدیک آ رہا تھا مجھے واضح طور پر اس کی حالت میں ایک عجیب و غریب تبدیلی رونما ہوتی محسوس ہوئی۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ اتنے سرور میں دکھائی دے رہا تھا کہ اس کے قدموں اور گفتگو میں لڑکھڑاہٹ نمایاں تھی، لیکن اب گویا محاورے کے عین مطابق اس کا نشہ حرن ہو چکا تھا اور وہ مجھے خاصا مضطرب بلکہ خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے مجھے گھر سے لگ بھگ 20 قدم پہلے ہی آٹو رکشہ روکنے کا حکم دیا۔ میں نے تعمیل کی اور اسے آٹو سے نیچے اترنے میں مدد دینے کے لیے جلدی سے اترا، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا اور اپنے بل پر آٹو سے اترا۔ اس کے چہرے پر تشویش بھری سنجیدگی نمایاں تھی۔ جیب سے بٹوا نکال کر اس نے 5 روپے کا ایک نوٹ نکال کر میری طرف بڑھایا اور پھر مرے مرے قدموں سے اپنے کوارٹر کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس کے گیٹ کے بالکل قریب پہنچنے پر میں نے انجن سٹارٹ کر دیا۔ آٹو کے سلنسر سے خارج ہونے والی بلند آہنگ اور بھدی آواز رات کے سناٹے میں گونج اٹھی، لیکن میں نے آٹو آگے نہ بڑھایا۔ میری نظریں سچن بھنڈاری پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے گیٹ کے سامنے پہنچ کر اپنی پتلون کی دائیں جیب میں ہاتھ ڈالا، یوں لگا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے جیب سے ہاتھ نکالا اور پھر پتلون کی بائیں جیب ٹٹولی اور ایک بار پھر دائیں جیب میں گہرائی تک ہاتھ پہنچا کر اچھی طرح ٹٹولا۔ پھر باری باری پتلون کی پچھلی جیب، کوٹ کی سامنے کی تینوں اور اندرونی جیب اور آخر میں شرٹ کی جیب بھی کھنگال ڈالی، لیکن ہر بار اس کا ہاتھ خالی ہی باہر آیا۔ مجھے اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے بدحواسی کے تاثرات دیکھ کر لطف آ رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے تذبذب اور فیصلہ نہ کرنے کی کیفیت میں گیٹ پر کھڑا رہا۔ یہی وہ وقت تھا جب میں آٹو بڑھا کر اس کے قریب لے گیا اور سائلنسر کے شور پر غالب آنے کے لیے بلند آواز میں پوچھا، سب ٹھیک تو ہے سر، کیا ہوا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے ایک بار پھر تقریباً چیخ کر پوچھا، کوئی پرابلم ہے بابو؟ میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں نے آٹو کو دیوار کے ساتھ لگا کر اس کا انجن بند کر دیا۔ اچانک پھیل جانے والا سکوت بہت راحت انگیز محسوس ہوا۔ سچن غالباً تذبذب میں تھا کہ مجھے اپنا مسئلہ بتائے یا چلتا کرے، تاہم میں نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ میں نے کہا، کیا لاک نہیں کھل رہا صاحب؟ کی مجھے دو، میں کھول دیتا ہوں۔ اس پر وہ جھنجھلا کر بولا، سالی کنجی نہیں مل رہی۔ اس نے کئی غلیظ گالیوں سے یہ مختصر سا جملہ خاصا طویل کر دیا تھا۔ میں نے خاصی بلند آواز اور بے فکر لہجے میں کہا، تم ادھر ہوٹل میں بھول آیا ہوگا بابو، تھوڑا زیادہ چڑھا لیا تھا نا ادھر۔ میری بات سن کر سچن کو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ اس نے باقاعدہ میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش کیا اور لگ بھگ گھگھیائے لہجے میں کہا، ابے چپ کر، مروائے گا کیا؟ میں نے اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور حیرانی سے پوچھا، تم اتنا گھبراتا کیوں ہے باس؟ اتنا رات کو کون سن رہا ہے؟ اور سنتا ہے تو کوئی کیا بگاڑ لے گا اپنا؟ اس نے مجھے ڈپٹ کر کہا۔ میں نے کہا، آواز نیچی۔ اس نے ایک بار پھر گالیوں سے جملہ سجایا تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے پتا ہے صاحب، اس وقت تم اوور ڈرنک ہے، اس لیے تمہارا گالیوں کا برا نہیں مانے گا، پر بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں میرا گلا پکڑ کے چپ کرواتا ہے؟ اس نے دانت پیس کر لیکن دبی آواز میں کہا، میری پتنی۔ ساتھ ہی کوارٹر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں نے اپنے لہجے میں حیرت بھرتے ہوئے کہا، مائی گاڈ باس، آپ اپنا وائف کو گھر میں لاک کر کے گیا تھا، اگر کوئی ایمرجنسی ہو گیا تو؟ اس نے مجھے جھڑکا، بولا، ابے چپ، یہ چھوٹا دوار میں اندر سے کنڈی چڑھا ہے، سمجھا؟ میں نے کہا، تو پھر فکر کا کیا بات ہے صاحب؟ گھنٹی بجا کر میڈم کو بلاؤ، وہ آ کر ڈور کھول دے گا۔ اس نے یہ سن کر ماتھے پر ہاتھ مارا، بولا، ابے وہ نیند کی گولی کھا کر سوتی ہے، اسے جگایا تو بہت جھگڑا کرے گی۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، تو پھر ایسا کرو، تم دیوار کود کر چپ چاپ اندر چلا جاؤ، پرابلم خلاص۔ اس نے میری تجویز کو سر ہلا کر سراہا، لیکن میں نے اپنے منصوبے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے تمہارا حالت ایسا نہیں ہے باس کہ تم وال کراس کر سکے، 1 منٹ ویٹ کرو، میں اندر جا کر ڈور کھول دے گا، تم آرام سے اندر چلے جانا۔ میری یہ تجویز اس کے دل کو لگی۔ میں ایک ہی جست میں 5 فٹ کے لگ بھگ اونچی دیوار پھلانگ کر گھر میں اتر گیا اور گیٹ کے چھوٹے دروازے کی کنڈی کھول کر باہر آ گیا۔ سچن اندر گھسا، دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی، ہاتھ کے اشارے سے مجھے جانے کا کہا اور گھر کے مرکزی دروازے کی طرف چل پڑا۔
मैं गेट के सामने से तो हट गया, ताहम कोने की तरफ जाकर दीवार से झांक कर सचिन की सरगर्मियों का जायजा लेता रहा। मैं अपना तजस्सुस दूर करना चाहता था कि ये गेट से तो अंदर घुस गया, घर के दाखिली दरवाजे का कुफल कैसे खोलेगा। उस दरवाजे की चाबी भी यकीनन उस छोटे से गुच्छे में शामिल रही होगी जिसे मैंने सचिन का सहारा देकर ऑटो में चढ़ाते हुए उसकी पतलून की जेब से उड़ा लिया था। मुझे असल ताज्जुब ये था कि उसने घर के दाखिली दरवाजे की चाबी की गुमशुदगी पर कतन परेशानी का इजहार नहीं किया था, बल्कि सिरे से जिक्र ही नहीं किया था। जल्द ही मुझे उस बेफिक्री की वजह मालूम हो गई। उसने दरवाजे के दाएं तरफ रखा फूलों का एक गमला हटाया और उसके नीचे से चाबी निकाल कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे देखते ही देखते दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और उसे अंदर से बंद कर लिया। कुछ ही देर के बाद दरवाजे पर नस्ब बल्ब भी बुझ गया। ये उस इलाके के बाशिंदों के तर्ज जिंदगी का हिस्सा था, जहाँ सर्द मौसम का असर था कि इस दौरान वहाँ हर तरफ हू का सा आलम तारी था और कोई गली कूचों में दिखाई न दिया था। ये सूरत हाल मेरे लिए इंतहाई साजगार थी। मैंने चंद लम्हे इंतजार किया और फिर अपने रिक्शे की तरफ आ गया। मैं उसे स्टार्ट किए बगैर धकेलता हुआ लगभग 50 गज दूर वाक़े एक सरकारी बागीचे की तरफ ले गया और उसे एक घने दरख्त के अंधेरे साए में खड़ा कर दिया और फिर दीवार के साथ साथ चलते हुए वापस सचिन के क्वार्टर के पास पहुंचा। चंद लम्हों के बाद मैं दीवार फलांग कर क्वार्टर के मजबूत चौबी दाखिली दरवाजे के पास पहुंच चुका था। मैंने कान लगाकर अंदर की सुनगुन लेने की कोशिश की। मुझे कोई आवाज सुनाई न दी। मैंने सचिन से हथियाया हुआ चाबियों का गुच्छा निकाला और एक चाबी हजमी कुफल में दाखिल करके किस्मत आजमाई की। मेरी पहली ही कोशिश कामयाब रही। चाबी आसानी और बेआवाज अंदाज में घूम गई और दरवाजे का कुफल खुल गया। मैंने धीरे से थोड़ा सा दरवाजा खोला और दर्ज से अंदर झांका। बल्ब की धीमी रोशनी में सामने एक नशिस्त गाह दिखाई दे रही थी, जिसे खूबसूरत आराइशी अशिया और शोख फूलों वाले पर्दों से आरास्ता किया गया था। दरमियान में चरमी पोशिश वाले सोफे और उनके सामने एक चौबी मेज भी मौजूद थी। अलबत्ता मुझे वहां कोई दिखाई न दिया। मैं हवा के खामोश झोंके की तरह अंदर दाखिल हुआ और अपने पीछे दरवाजा बे आवाज बंद करके दबे कदमों से आगे बढ़ा। मेरी आंखें मुसलसल गर्दिश में थीं। मैं चंद कदम आगे बढ़कर नजदीक खिड़की और उस पर पड़े पर्दे के दरमियान छुप गया। चंद ही सेकंड के जायजे से मैंने अंदाजा लगा लिया कि पहली मंजिल पर सिर्फ नशिस्त गाह, त्वामगाह और बावर्ची खाना वगैरह हैं। ख्वाबगाहें क्वार्टर की दूसरी मंजिल पर वाक़े हैं, जहां ले जाने वाला चौबी जीना सामने ही दिखाई दे रहा था। मैंने एक बार फिर अपनी कुव्वत समात पर जोर डालते हुए ऊपर के हालात की सुनगुन लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी आवाज सुनने में नाकाम रहा। लगता था कि सचिन घर में घुसते ही सीधा बिस्तर पर जा गिरा था और अंटा गफील हो गया था। उसकी बीवी तो पहले ही गोली खाकर बेसुध पड़ी होगी। मैं बेआवाज लेकिन तेज तेज कदमों से जीने चढ़ गया। मेरी आंखें और कान पूरी हसासियत से काम कर रहे थे। जीने के आखिरी हिस्से पर पहुंचकर मैंने ठहर कर एक बार फिर सुनगुन ली, लेकिन वहां मुकम्मल सन्नाटा था। मेरे सामने दो अतराफ में दो बड़े दरवाजे, जबकि तीसरी तरफ एक छोटा दरवाजा दिखाई दे रहा था। बज़ाहिर वो तीनों ही मुकफ्फल नजर आ रहे थे। मैंने अपने तौर पर फर्ज कर लिया कि गुच्छे में उन कमरों की चाबियां होंगी, लेकिन मुझे अब ये फैसला करना था कि पहले कौन से दरवाजे पर किस्मत आजमाई की जाए। मैं बेआवाज कदमों से दाएं तरफ वाक़े कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा और कान लगाकर अंदर की सुनगुन लेने की कोशिश की। वहां मुकम्मल सन्नाटा था। मैं चाबी के गुच्छे में से उस कमरे की चाबी का अंदाजा लगाते हुए बेख्याली में दरवाजे का लट्टू घुमाया तो वो बाआसानी घूम गया और दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। मैंने दरवाजे की दर्ज से अंदर झांका। धीमी रोशनी में सामने ही एक बड़ी सी मसहरी पर एक 30-32 साल की सांवली रंगत लेकिन तीखे नकूश वाली औरत महवे ख्वाब नजर आई। रजाई में होने की वजह से उसकी जिस्मानी साख्त को दुरुस्त अंदाजा लगाना मुश्किल था, ताहम वो बज़ाहिर खासी तवील कामत लग रही थी। मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो सचिन की बीवी होगी, लेकिन उस वक्त उसका शौहर उसके पास मौजूद नहीं था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर कमरे में कदम रखा तो सचिन की वहां अदम मौजूदगी की वजह भी समझ आ गई। पानी गिरने की आवाज बता रही थी कि वो गुस्ल खाने में है। वो किसी भी वक्त बाहर आ सकता था। चुनाचे मैंने कमरे में तेजी से नजरें दौड़ाकर अपने लिए छुपने की जगह तलाश करना चाही। एक बार फिर भारी पर्दे ही मुझे मुनासिब ठिकाना लगे। मैं जल्दी से मसहरी के सरहाने सचिन की बीवी वाली समत एक बड़ी सी खिड़की पर पड़े मखमली पर्दे के पीछे जा छुपा। कई मिनट इंतजार के बावजूद सचिन गुस्ल खाने से बरामद न हुआ तो मैंने अपने जहन में फौरी आने वाली एक तजवीज पर अमल कर डाला।
میں نے مسحری کے پہلو میں رکھی تپائی پر موجود پانی کے جگ سے ایک گلاس بھرا اور اسے نیند میں گم عورت کے تکیے کے پاس رکھ دیا کہ لحاف میں ذرا سی جنبش ہوتے ہی گلاس الٹ جاتا اور اس کا پانی سیدھا اس عورت کے چہرے پر جا گرتا۔ مجھے یقین تھا کہ میری یہ کارروائی حسب منشا حد تک کارگر ثابت ہوتی۔ مطمئن ہو کر میں ایک بار پھر پردے میں جا چھپا۔ بالآخر میں نے غسل خانے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ پردے میں سے جھانکا تو وہ شب خوابی کے ریشمی لبادے میں ملبوس نظر آیا۔ وہ اس وقت پورے ہوش میں لگ رہا تھا، تاہم میری توقع کے عین مطابق اس کی دھیمی چال بتا رہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو جگانے سے بچنا چاہتا ہے۔ اس بیچارے کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ میں اس کا پہلے ہی پکا انتظام کر چکا تھا۔ اپنی بیوی کی نیند پکی ہونے کا اطمینان ہونے پر اس نے مسحری کے پاس پہنچ کر لحاف اٹھایا اور اپنی بیوی کے پہلو میں دراز ہونے کی کوشش کی، لیکن اس دوران میں گلاس نہ صرف لڑک گیا بلکہ اس میں موجود سرد پانی کسی زوردار چھپکے کی طرح اس کی بیوی کے چہرے سے ٹکرایا۔ ٹھٹھرا دینے والی رات میں چہرے پر اچانک گرنے والا برفیلا پانی نیند کی دوا کے نشے میں مدہوش عورت کے اعصاب بھی جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے چیخ کی شکل میں کرشن بھگوان سے مدد مانگی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس صورتحال سے مکمل طور پر بے خبر سچن اس ناگہانی آفت پر بری طرح بوکھلا گیا اور اس کے حلق سے بھی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ بے ساختہ لحاف سے منہ پونچھتی حواس باختہ عورت کی نگاہ اس پر پڑی اور پھر اچانک وہ پوری طرح ہوش میں آ گئی اور اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے حلق پھاڑ کر گجراتی زبان میں اس پر برس پڑی۔ مجھے جتنی محدود گجراتی زبان آتی تھی اس کے مطابق وہ ٹھنڈا پانی پھینک کر نیند برباد کرنے کی گھٹیا حرکت پر اسے بری طرح لعنت ملامت کر رہی تھی۔ اپنے چہرے پر موجود بھرپور نسوانی کشش کے برعکس اس کے لہجے میں عجیب کرختگی اور تحکم تھا، جیسے کوئی سخت گیر مالک اپنے نوکر کو کسی سنگین غلطی پر لتاڑ رہا ہو۔ لیکن مجھے اس عورت کی رونت سے زیادہ سچن کے لہجے کی لجاجت اور تابیداری بھانپ کر جھٹکا لگا۔ وہ اس طرح گھگھیاتے ہوئے اپنے والدین کی قسمیں کھاتے ہوئے صفائی پیش کر رہا تھا جیسے وہ کوئی زرخرید غلام ہو جو خود پسند ملکہ کی نگاہوں کی جنبش پر دہکتے الاؤ میں پھینکا جا سکتا ہو۔ وہ بار بار آرتی دیوی کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے پانی نہیں پھینکا اور اسے قطعاً علم نہیں ہے کہ پانی سے بھرا ہوا گلاس کب اور کیوں بستر کے سرہانے پہنچا اور کیسے اس کے چہرے پر الٹ گیا۔ لیکن اس کی آہوزاری منت سماجت کو آرتی دیوی نے قابل توجہ نہیں سمجھا اور اس پر لعنت ملامت جاری رکھی۔ بالآخر اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ وہ بستر سے اٹھی اور غسل خانے میں چلی گئی۔ طوفان ٹلتا دیکھ کر سچن نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس نے ایک زوردار انگڑائی لی اور لحاف منہ تک اوڑھ کر لیٹ گیا۔ آرتی نے غسل خانے میں اچھی خاصی دیر لگا دی۔ اس دوران غالباً سچن کی آنکھ لگ گئی۔ بالآخر غسل خانے کا دروازہ کھلا اور آرتی برآمد ہوئی۔ وہ اب پوری طرح تر و تازہ اور چاق و چوبند دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک نظر محو خواب شوہر پر ڈالی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس کے حسین چہرے پر ایک بار پھر ناراضی کے بادل امٹتے نظر آئے۔ وہ چند لمحوں تک منہ لپیٹ کر پڑے ہوئے سچن کو گھورتی رہی۔ اچانک وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے جسم پر سے لحاف کھینچ کر ایک طرف پھینک دیا۔ ساتھ ہی غرانے کے انداز میں گجراتی میں کہا، میری نیند اڑا کر اب آرام سے سو رہے ہو نواب صاحب۔ لحاف کھینچ جانے اور سردی کی لہر کے ساتھ ساتھ زوردار ڈانٹ نے سچن کو بلا تاخیر جاگنے اور بستر پر اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے لاچار لہجے میں سوال کیا، خیریت تو ہے؟ اب کیا ہوا آرتی دیوی؟ اس معصومانہ سوال پر آرتی کا پارا ایک بار پھر چڑھ گیا۔ تمہیں پتا ہے نا مجھے اکیلے جاگتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اب مجھے جب تک دوبارہ نیند نہیں آتی تمہیں بھی جاگنا پڑے گا۔ رت جگے کے علاوہ نشے نے بھی سچن کو نیند سے نڈھال کر رکھا ہوگا، لہٰذا اس نے منمناتے ہوئے سونے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر آرتی نے اسے ڈپٹا۔ تم بھی تو میرے ساتھ ہی سوئے تھے، میری نیند پوری ہو گئی، تم کیوں نیند سے نڈھال ہو رہے ہو؟ جب تک مجھے دوبارہ نیند نہیں آتی تم بھی جاگو اور مجھ سے بات کرو۔ تب مجھے ادراک ہوا کہ سچن اپنی بیوی کی لا علمی میں عیاشی کرنے گیا تھا، لیکن وہ حاکم مزاج عورت تو رات کو کسی بھی وقت جاگ سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی سے واقف ہو جاتی۔ گھر کے باہر میرے شور مچانے پر سچن نے کہا تھا کہ اس کی پتنی نیند کی گولی کھا کر سو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس نے خود نیند کی گولی کھائی تھی یا سچن نے اسے دھوکے سے نیند کی گولی کھلا کر اسے گہری نیند سلایا تھا تاکہ جب تک جی چاہے رنگ رلیاں منا سکے۔
اپنے اس شک کی تصدیق کا میرے پاس فی الحال کوئی طریقہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے کان لگا کر ان کی باہمی گفتگو سننے اور ان کے معاملات سمجھنے کی جستجو پر اکتفا کرنے کا فیصلہ کیا۔ سچن کے پاس کوئی چوں چراں کیے بغیر اپنی بیوی کے حکم کی تعمیل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا اس نے بظاہر بلا تعرض اس کی بات مان لی۔ وہ دونوں مسحری کے سرہانے سے ٹیک لگا کر نیم دراز حالت میں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ادھر ادھر کی کچھ باتوں کے بعد ان کی گفتگو آرتی کے باپو شری پاٹھک لال سونی یعنی سونار کے شدت اختیار کرتے فالج کے عارضے کی طرف مبذول ہو گئی۔ آرتی اپنے باپ کی خیریت کے حوالے سے شدید فکر مند تھی۔ سچن اسے ہر ممکن تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نیند اس پر مسلسل حملہ آور ہو رہی تھی، جس پر اسے آرتی سے ڈانٹ بھی سننی پڑ رہی تھی۔ اچانک ان کی گفتگو میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے مجھے ان کی باتیں مزید غور سے سننے پر مجبور کر دیا۔ اپنے باپ کی بیماری پر تشویش کا اظہار کرتی آرتی نے یک بجک فیصلہ سنا دیا کہ وہ اپنے باپ کی عیادت کے لیے کل ہی احمد آباد جائے گی اور سچن کو بھی اس کے ساتھ گجرات چلنا ہوگا۔ یہ سن کر میں چونکا۔ ان دونوں کی گفتگو سے صاف ظاہر تھا کہ سچن کا سسر گجرات میں سخت بیمار ضرور ہے، تاہم وہ ابھی زندہ ہے، جبکہ افتخار صاحب کی طرف سے مجھے مہیا کردہ فائل میں لکھا تھا کہ سچن کا سسر برسوں پہلے مر چکا ہے۔ خیر، یہ اطلاع تو میرے لیے ہر طرح سے فائدہ مند ہی تھی۔ یہ سن کر سچن بری طرح گڑبڑا گیا۔ اس نے التجا کے انداز میں کہا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، دفتر میں کام کا بہت دباؤ ہے، ہفتہ وار چھٹی بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے، رکشا منترالیہ یعنی محکمہ دفاع کا شدید دباؤ ہے کہ وکرانت کو 1 ماہ کے اندر بالکل ریڈی ہو جانا چاہیے، لہٰذا فوری چھٹی ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور پیشگی اجازت لیے بغیر اچانک کئی دن کی غیر حاضری اس کی نوکری تیل کر دے گی۔ لیکن اس کی یہ عاجزانہ درخواست آرتی کو ذرا بھی متاثر نہ کر سکی۔ اس نے ٹھیٹھ گجراتی میں سچن کی نوکری کو بھاری بھرکم گالی دی اور کہا کہ یہ معمولی نوکری ویسے بھی سیٹھ پھاٹک لال کی اکلوتی بیٹی کے شوہر کے شایان نشان نہیں، چنانچہ وہ اس پر لعنت بھیج دے اور احمد آباد میں اپنے لکھ پتی سسر کا کاروبار سنبھالنے کی تیاری کرے۔ سچن مسلسل منت سماجت کر رہا تھا کہ وہ فی الحال اکیلی اپنے میکے چلی جائے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اسے کل شام کی ٹرین میں بٹھا دے گا اور چند دن میں وہ بھی چھٹی لے کر احمد آباد پہنچ جائے گا۔ لیکن عین اس وقت جب وہ سر توڑ کوشش کر کے آرتی سے اپنی بات منوانے میں کامیاب ہونے والا تھا، بدبختی نے اسے آن لیا۔ اسے اچانک کھانسی کا دورہ پڑا، جس کے دوران اسے ابکائی آئی اور اس نے منہ بھر کے الٹی کر دی۔ اس کے پیٹ سے منہ کے راستے خارج ہونے والے ملغوبے میں اتنی شدید بدبو تھی کہ کئی فٹ دور موٹے پردے کے پیچھے چھپا ہونے کے باوجود میں ناک بند کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے ساتھ خوابگاہ میں گویا بھونچال آ گیا۔ آرتی کے حلق پھاڑ کر چیخنے سے مجھے لگا کہ شاید وہ اس قے کی زد میں آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کراہت آمیز لہجے میں سچن پر لعنت ملامت کی بارش کر دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسحری سے اتر کر غسل خانے کی طرف دوڑی۔ اوخ اوخ کی بلند آوازوں سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ مسلسل الٹیاں کر رہی ہے۔ ادھر بری طرح بوکھلاہٹ کا شکار سچن گھگھیائے لہجے میں اس سے مسلسل معافی مانگ رہا تھا۔ اس دوران میں اس نے قے میں لتھڑا لحاف لپیٹ کر ایک طرف ڈال دیا۔ خاصی دیر کے بعد کوئی درجن بھر الٹیاں اور متعدد بار کلیاں اور غرارے کرنے کے بعد آرتی غسل خانے سے باہر آئی تو مجھے وہ نڈھال سی دکھائی دی، تاہم اس کے غیظ و غضب میں اب بھی شولوں کی سی تپش تھی۔ باہر نکلتے ہی ایک بار پھر گاڑھی گجراتی میں اس کی خبر لینا شروع کر دی۔ خاص بات یہ تھی کہ وہ اب سچن کو ایک اور زیادہ سنگین حوالے سے آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ وہ بولی، میں نے تمہیں آخری وارننگ دی تھی کہ آئندہ ایسی حرکت کی تو میں تمہیں ٹھڈے مار کر گھر سے نکال دوں گی۔ اس کے باوجود تم نے شراب لا کر میرے گھر کو اپوتر کیا، بلکہ سخت ترین پابندی کے باوجود گھر میں شراب پی کر میرے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ اب میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم عمر بھر یاد رکھو گے۔ سچن نے پہلے تو قسم کھا کر اپنی معصومیت کا یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن پھر کمرے کی فضا بری طرح مقدر کرتی شراب کی بدبو کی موجودگی میں اپنی پوزیشن ناقابل دفاع پا کر اس نے تسلیم کر لیا کہ واقعی اس سے شراب پینے کی غلطی سرزد ہو گئی ہے، جس پر وہ معافی کا طلبگار ہے۔ ساتھ ہی اس نے اپنے جرم کی شدت اور آرتی کی اصل شکایت کی سنگینی کم کرنے کے لیے بتایا کہ اس نے آرتی کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، یعنی وہ شراب گھر لایا ہے اور نہ ہی اس نے یہاں مینوشی کے گناہ کا ارتکاب کر کے گھر کو پلید کیا ہے، بلکہ وہ نشے کی طلب پوری کرنے کے لیے کولابا کے ایک شراب خانے گیا تھا۔
اس کی तावील सुनकर आरती का गुस्सा कुछ कम हुआ, लेकिन चंद ही लम्हों में वो एक नए जाविये से बरस पड़ी। बोली, तुम्हें मुझे इतनी रात को घर में अकेला छोड़कर आवारागर्दी के लिए बाहर जाने की जुर्रत कैसे हुई? तुम्हें पता है रात के वक्त घर में तन्हा हूँ तो मुझे डर लगता है। अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई चोर या डाकू घर में घुस आता तो? सबको पता है मेरे पिता ने आधा शेर सोने के जेवरात जहेज में दिए हैं। सचिन के पास माफी मांगने और ये जाहिर करने के अलावा कोई दिफा नहीं था कि वो सिर्फ आधे घंटे के लिए घर से बाहर गया था। उसने अपनी गलती का एतराफ करने के साथ वादा भी किया कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा, लेकिन वो शायद पहले भी अपनी बीवी से झूठ बोलता रहता था, लिहाजा आरती ने उसकी माफी पर कान न धरे, न गलती का इर्तिकाब न करने के वादे को तस्लीम किया, बल्कि शराब नोशी की जगह एक नए शक ने ले ली। बोली, मुझे तो लग रहा है तुम मेरी गहरी नींद का फायदा उठाकर किसी जिस्म फरोशी के अड्डे पर गंध में मुंह मारने गए थे। वहीं तुमने शराब व कबाब के साथ किसी वैश्या के साथ मुंह काला किया होगा। आरती के लहजे में इतना यकीन था कि चोर की दाढ़ी में तिनका के मिस्ताक सचिन बुरी तरह गड़बड़ा गया और लगभग रोते हुए अपनी पाक दामनी का यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन आरती इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। बोली, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न करो, मैं तुम्हें पहले भी 2 बार रंगे हाथों पकड़ चुकी हूँ। याद है पिछली बार मैंने वार्निंग दी थी कि ये तुम्हारे लिए आखिरी चांस है, लेकिन कुत्ते की दुम की तरह तुम भी सीधे होने वाले नहीं हो। अब मजा चखने के लिए तैयार हो जाओ, अब मैं कभी पलटकर इस घर में कदम नहीं रखूंगी। हतमी लहजे में सुनाया गया आरती का ये फैसला सचिन पर गोया बिजली बनकर गिरा। वो किसी चोट खाए कुत्ते की तरह बिलबिलाते हुए आरती को यकीन दिलाने की कोशिश में लग गया कि उसका शक बेबुनियाद है। बोला, अपने स्वर्गवासी माता पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं सिर्फ कोलाबा मार्केट के दारू के अड्डे पर गया था। यकीन ना आए तो मेरे साथ चलो, मेरी पंक्चर कार अभी तक वहीं खड़ी है, मैं तो ऑटो में घर तक आया हूँ। उसके बाद शायद आरती पर कुछ असरअंदाज हुई थी। वो गालिबन उसके दावे की तस्दीक के लिए ख्वाबगाह से बाहर निकली। उसने शायद ऊपरी मंजिल की गैलरी से देख लिया होगा कि गाड़ी वाकई घर के अहाते में मौजूद नहीं है। चुनाचे वो वापस लौटी तो उसके गुस्से की शिद्दत खासी मांद पड़ गई थी। उसने सख्त लहजे में सचिन को तंबीह की कि अगर आइंदा इस तरह की कोई बेएतदाली की तो वो वाकई उस पर लानत भेजकर हमेशा के लिए अपने पिता के घर चली जाएगी। रफ्ता रफ्ता ख्वाबगाह का माहौल पुरसुकून हो गया। कै वाले लिहाफ को कमरे से निकाल फेंकने के बाद वहां फैली बदबू भी मादूम हो गई। सचिन तो पहले ही नींद से निढाल था। आरती भी नए लिहाफ में चंद बार करवटें बदलने के बाद सो गई। मैं शायद घंटे 1.5 घंटे पर्दे की आड़ में पोशीदा रहा। बिलाखिर उनकी नींद गहरी होने का इत्मीनान होने पर मैं अपनी कमीनगाह से निकला और उन दोनों पर निगाह रखते हुए बेआवाज कदमों से ख्वाबगाह के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर निकलने से पहले मैंने आखिरी बार इस अजीबोगरीब जोड़े का जायजा लिया। वो बदस्तूर मीठी नींद के मजे ले रहे थे। मैंने लट्टू घुमाकर एहतियात से दरवाजा खोला और उसी बेआवाज अंदाज में बंद करके जीने की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में मेरा ऑटो रिक्शा कोलाबा की वीरान सड़कों पर रवां दवां था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।